بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود پاک بارگاہ رسالت میں کیسے پہنچتا ہے؟ پہلی صدی ہجری کی بات ہے۔ بصرہ میں اسماعیل نامی نیک سیرت بزرگ رہا کرتے تھے۔ عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، صبر و قناعت وغیرہ اچھے اوصاف کے مالک بظاہر بہت غریب تھے۔ ان کے ہاں اولاد میں صرف بیٹیاں ہی تھیں۔ بیٹی اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، لہٰذا یہ اس پر خوش اور شکر گزار تھے۔ تھوڑے عرصے بعد پھر رحمت الہی نے پھیرا کیا۔ اب کی بار بھی انہیں بیٹی ہی عطا ہوئی۔ یہ ان کی چوتھی بیٹی تھی۔ اس کا نام انہوں نے رابعہ رکھا۔ ان کی یہ بیٹی آگے چل کر بہت بڑی ولیہ بنی اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے نام سے مشہور ہوئی۔ شیخ فرید الدین اتار نقل فرماتے ہیں، جس رات حضرت رابعہ بصریہ کی ولادت ہوئی، اس کے والد حضرت اسماعیل کے ہاں اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ چراغ جلا کر گھر میں روشنی کر لیتے۔ آپ کی زوجہ نے عرض کیا، چراغ میں ڈالنے کے لیے ہمسائے سے تھوڑا تیل مانگ لیجئے۔ آپ نہ چاہتے ہوئے پڑوسی کے دروازے پر آئے، دستک دینا ہی چاہتے تھے کہ رک گئے۔ آپ اللہ پاک کے ساتھ وعدہ کیے ہوئے تھے کہ دنیا کی خاطر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، لہذا سوال کیے بغیر ہی لوٹ آئے اور گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے آنکھیں لگ گئیں۔ سر کی آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ امت کے غمخوار آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پریشان حال غلام کے دکھ درد مٹانے رحمت کی بارش برسائے خواب میں تشریف لے آئے۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، غم مت کر، تمہاری یہ بیٹی سردار ہوگی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ مزید ارشاد ہوا، میری جانب سے خط لکھ کر کل امیر بصرہ عیسیٰ زازان کے پاس جاؤ اور لکھو، تم ہر رات 100 مرتبہ اور ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات 400 مرتبہ درود پڑھتے ہو۔ پچھلی شب جمعہ تم درود پڑھنا بھول گئے تھے۔ اس کے کفارے میں 400 دینار سونے کے سکے خط لانے والے کو پیش کرو۔ آنکھ کھلی تو حضرت اسماعیل اپنی قسمت کی ایسی معراج یعنی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں خوب روئے۔ اگلی صبح خط لے کر ولی بصرہ عیسیٰ زازان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے خط پڑھ کر حکم دیا، سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ادنیٰ غلام کو یاد فرمایا ہے۔ اس شکرانے میں 2000 دینار فقیروں میں تقسیم کیے جائیں اور 400 دینار حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پیش کر دیے جائیں۔ بعد میں عیسیٰ زازان خود چل کر آپ کے پاس آئے اور کہا، آئندہ جس چیز کی ضرورت ہو مجھے فرمایا کیجیے۔ ماشاءاللہ، محبت مصطفیٰ کا دم بھرنے والے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، دیکھا آپ نے رحمت بن کے آنے والے آقا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی نرالی شان والے ہیں۔ غلاموں کے دل میں خوشی ڈالنے کا پیارا انداز تو دیکھیے۔ ایک غلام کو دیدار کا جام پلایا، اس کے غم دور کر دیے۔ دوسری طرف قبولیت درود کی خوشخبری سنا کر عیسیٰ زازان کی بھی عید کر دی، یعنی ایک ہی نگاہ کرم سے 2 امتیوں کی جھولی بھر گئی۔
سبحان اللہ۔ حقائق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارا درود پاک بارگاہ رسالت میں ضرور پہنچتا ہے۔ میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔